السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ایڈمن مہوش، اور آج میں پھر سے اسی سیگمنٹ کو لے کے آئی ہوں اس میں میرے دل کی بات آپ سب کے ساتھ۔ اور آج میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ کہانیوں کی صورت میں ان کا جو ہے وہ اسٹارٹ لینا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ 2 کہانیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک کہانی تو وہ ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی سنی بھی ہے، اسکول میں ہمارے جو ہے یہ ہمارے کریکولم کا، ہمارے نصاب کا حصہ رہی ہے۔ آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک لڑکا جو وہ شرارتی سا تھا، جو وہ افواہ اڑاتا تھا شیر کے آنے کی، پہلے وہ کہانی ہے۔ اب جیسا ایک گاؤں تھا جنگل کے قریب، جیسا گاؤں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کے قریب ہو تو کوئی نہ کوئی جنگلی جانور وہاں آ جاتا ہے، اور گاؤں کے لوگ جو ہیں پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لڑکا شرارتی تھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو پریشان کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کے، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ شور مچایا، شیر آیا اور زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا۔ تو کیا کہ پھر وہ درخت پہ چڑھ جاتا تھا، لوگوں کو لگتا تھا کہ سچی مچی شیر آ گیا ہے، اور لوگ اس کو بچانے کے لیے نکل آتے تھے۔ اور جب وہ سب جمع ہو جاتے تھے تو وہ پھر ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا کہ میں نے تو جھوٹ بولا، دیکھو تم لوگ کیسے ڈر گئے ہو، سب آ گئے۔ لیکن لوگ تو اس کو ہمدردی میں آتے تھے، اس کو بچانے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس کے لیے تفریح کا باعث تھی، اس کے لیے اس کو مزہ آتا تھا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے جو آ رہے ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اس کے لیے بے شک وہ اس کی عادات اچھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق اڑانا، لوگوں کو تنگ کرنا، لیکن پھر بھی لوگوں کے دل میں رحم تھا، اس کے لیے ہمدردی تھی، لوگ نکل آتے تھے۔ جب اس نے 3-4 دفعہ ایسا کیا تو ظاہری بات ہے پھر لوگوں کا بھی اس پہ تو بھروسہ اٹھ گیا۔ پھر ایک دفعہ سچ میں شیر آیا اور اس نے اسی طریقے سے شور مچایا۔ اس دفعہ وہ صحیح میں شور مچا رہا تھا، کیونکہ شیر آ گیا تھا، لیکن لوگ نہیں آئے اور وہ شیر اس کو کھا گیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کا بھروسہ توڑ دیا تھا، لوگوں کو اس پہ یقین نہیں رہا تھا، لوگوں کو لگا یہ پھر وہی اسی طرح سے مذاق کر رہا ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، افواہ اڑا رہا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں کس کا نقصان ہوا؟ اس لڑکے کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری کہانی ہے ایک چڑیا کی، تھوڑی لمبی ہے لیکن غور سے ضرور سنیے گا۔ ایک چڑیا کی، نازک سی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑی ڈری سہمی سی بھی رہتی تھی، لیکن جب اس نے اڑنا شروع کیا تو اڑتے اڑتے وہ ایک ایسے گھر کے قریب گئی، ٹھیک ہے، ایک ایسے گھر کے پاس گئی جہاں کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کھڑکی پہ پہنچی اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص تھا جو اکیلا تھا، تھوڑی ڈری، تھوڑی سہمی، لیکن وہاں بیٹھی رہی۔ تب پیاری سی آواز میں تھوڑا سا چڑیا چہچہاتی ہے، اسے چہچہایا تو شخص اٹھا، اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس ہے وہ چڑیا ڈر کے اس سے تھوڑی دور ہو گئی اور پھر وہاں سے اڑ گئی۔ لیکن دوسرے دن وہ پھر وہاں گئی، پھر اس نے دیکھا کہ وہ شخص پھر پریشان بیٹھا ہے، اداس بیٹھا ہے۔ اب کے بعد پھر وہ دیر تک بیٹھی رہی، پھر اب کے بعد جب وہ آیا اس کے پاس وہ شخص، اس نے اس کو پانی ڈالا، اس کو دانہ ڈالا، تو اس کا بھی تھوڑا ڈر ختم ہوا اس چڑیا کا۔ وہ بیٹھی رہی، اپنی جو آواز ہے پیاری سی آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی، وہ شخص بھی اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر ایسے ایسے جو ہے یہ وقت گزرتا گیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی، اتنی عادت ہو گئی کہ وہ چڑیا صبح اس کو اٹھاتی تھی، اپنی آواز میں اس کو اٹھاتی تھی، اور وہ اس کی آواز سن کے اٹھ جاتا تھا۔ وہ کام پہ چلا جاتا، وہ چڑیا سارا دن اس کا انتظار کرتی تھی۔ جب وہ رات میں آتا تو پھر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا۔ یہ اس چڑیا کی اور اس انسان کی روٹین بن گئی تھی۔ دونوں کا دل ایک دوسرے سے لگ گیا تھا، اس انسان کا دل بہل گیا تھا کیونکہ وہ انسان اپنی فیملی سے دور تھا، لیکن
اس کے لیے وہ چڑیا اس کی دوست بن گئی تھی. اور اس چڑیا کے لیے بھی وہ انسان اس کا دوست، اس کی فیملی کی طرح ہو گیا تھا. وہ روز آتی، وہاں بیٹھتی، باتیں کرتی ہے. وہ چاہتی تو کہیں اور بھی جا سکتی لیکن وہ روز آتی تھی ادھر اس کے پاس. اور یہ اسی طریقے سے وقت گزرتا تھا. پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ اس انسان کے پاس ایک اور پرندہ آ گیا ہے، اور وہ پرندہ اس انسان کی فیملی نے اس کے لیے بھیجا تھا. اب جو وقت اس کو ملتا تھا وہ وقت کم ہو گیا، اور وہ وقت اس دوسرے پرندے کو ملنے لگ گیا. لیکن پھر بھی وہ وہاں رہی، پھر بھی وہ گئی نہیں. وہ پھر اسی طریقے سے آگے اٹھاتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ اب کوئی اور پرندہ جو ہے وہ پہلے سے اس کو اٹھا دیتا تھا. لیکن اس نے پھر بھی اس نے اپنا کام سمجھا ہوا تھا، اپنی خوشی سمجھی ہوئی تھی، وہ کرتی رہی. لیکن ایک دن اس کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ ایک دن اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے اس چڑیا کو، اس نازک سی چڑیا کو اپنی مٹھی میں لیا اور زور سے دبا دیا. اتنی زور سے کہ اس چڑیا کو اپنا دم گھٹنے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا دم گھٹ جائے گا. وہ اس کی سختی کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ سختی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں، اور اس چڑیا کا سانس رکتا جا رہا ہے. نہ جانے اس شخص کے دل میں کیا تھا، وہ کیا دیکھنا چاہتا تھا. کیا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا یہ میرا ظلم برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن ایسے وقت میں کیا ہوا؟ اس چڑیا نے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا. اس نے اپنی چونچ سے اس انسان کے ہاتھ کو زخمی کیا اور اڑ گئی وہاں سے. لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ اس انسان نے اس چیز کو ریئلائز کرنے کے بجائے کہ میں نے اس کو سختی سے پکڑا تھا، میں نے اس کو تکلیف دی تھی، وہ انسان اس کو باتیں کرنے لگا، اس کو الزام دینے لگا، اس کو برا بھلا کہنے لگا. اس نے اس کو کہا کہ یہ اتنے سالوں سے میں نے اس کو دانہ ڈال رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور آج یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. لیکن اس انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ چڑیا بھی تو اسے بدلتا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ چڑیا بھی تو اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ جو وقت اب اس کا وہ اس کو نہیں مل رہا تھا، جو پیار اس کے حصے کا تھا وہ اس کو نہیں مل رہا تھا. لیکن پھر بھی وہ تھی، وہ اس کی ایمانداری نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ روز آ جاتی تھی، وہ روز اس کا دل بہلاتی تھی. صرف اس کو دکھا تو وہ اس وقت کی جو اس نے اس کو چوٹ پہنچائی، صرف اس کو وہ دکھی. پھر وہ چڑیا واپس اس کے پاس نہیں آئی. کیسے آتی؟ کیا وہ بھروسہ کر سکتی تھی دوبارہ؟ اسے وہ سختی یاد رہتی تھی جو اس نے اس وقت اس کے ساتھ کی. وہ مر سکتی تھی. تو اب آپ بتائیں، یہ دو کہانی آپ نے سنی، کیا وہ لوگ غلط تھے جو اسے لڑکے کو بچانے کے لیے اس وقت نہیں آئے؟ اور کیا وہ چڑیا غلط تھی جس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس انسان کو زخمی کر دی جس کے ساتھ وہ اتنے سال سے تھی؟ کیا ان دونوں کو الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو اور اس چڑیا کو؟ مجھے ضرور بتائیے گا اپنے میسج میں کہ کیا غلطی ان کی تھی یا اس لڑکے کی اور اس انسان کی جس نے لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھایا، محض اپنی دل کی خوشی کے لیے ان کا دل دکھا دیا. تو کیا یہ محبت ہے؟ کیا آپ کسی کا امتحان اس طریقے سے لو؟ محبت میں امتحان ایسے تو نہیں لیے جاتے، اور اگر کوئی لیتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ محبت آپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ چلی جائے گی اور نقصان آپ کا ہوگا. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ فائدہ اس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول لیں. ایک دن ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ کا بھی فائدہ اٹھا لیا جائے گا. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کا فائدہ اٹھایا جائے اپنے آپ کو الگ کر لیں. شکریہ.